السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم حضرات گرامی، آج سے 4 دن کے بعد ہم لوگ 76واں یوم آزادی 15 اگست کا دن منائیں گے۔ پورا ملک جشن منائے گا 15 اگست کا، یوم آزادی، یوم جمہوریہ کا، جہاں سب لوگ خوشی کے ترانے گاتے ہیں، وہی مسلمانوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو حساس لوگ ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، ان کو غم بھی ہوتا ہے کہ آج کس طرح ہمارے بزرگوں، اکابر اور اسلاف کی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ گنے چنے چند لوگوں کا نام جنگ آزادی، یوم جمہوریہ 15 اگست کے موقع پر لے لیا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی اور ابوالکلام آزاد، چند لوگوں کے نام سے صرف دنیا کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے ہمارے علماء کی، مسلمانوں کی خاص طور سے، جنہوں نے اس جنگ آزادی میں اپنا حصہ لے کر اس ملک کو ہمیشہ کے لیے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو ہونا ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع میں ہم سب کو اپنا شوق بڑھانا چاہیے اور اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل ہو جائے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں، ہمیں اپنی تاریخ ہی نہیں معلوم۔ دوسرا یہ کہ تاریخ کو یاد رکھے، یعنی کوئی ہماری تاریخ کو بدلنے نہ پائے، ہمارے ماضی کے اندر کوئی چینجنگ نہ ہو۔ جب ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہوگی تب تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو کوئی ہماری تاریخ میں چینجنگ کرے، تبدیلی کرے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا مقصد تاریخ کو نہ بدلے۔ اور تیسرا یہ کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ملک کے اندر ہیں، پنپ رہی ہیں، ہم اس موضوع کے ذریعے سے، اس گفتگو کے ذریعے سے ہم یہ بتلا دیں کہ اس ملک کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی اس ملک کے برابری کے حصے دار ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک میں رہنے کو پسند کیا ہے، ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ہمارے سامنے پاکستان تھا، دوسرا ملک تھا، لیکن ہم نے اس کو ٹھوکر ماری، ہم نے وہاں جانے سے انکار کیا۔ ہم نے بخوشی اس ملک میں رہنے کو، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو تیار کیا ہے۔ ہم کیسے اس ملک کو چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے تھے جبکہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے صدیوں کے بعد اس ملک میں غلامی سے آزادی پائی۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے انہوں نے خواب دیکھے تھے، صدیاں گزر گئی تھی اور پاپڑ بیلنے پڑے۔ لاکھوں علماء کی، 51,000 علماء کی لاشیں اس روئے زمین پر آسمان نے دیکھی ہیں، پیڑوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ میرٹھ سے لے کر دلی تک 51,000 علماء کے سر لٹکے ہوئے تھے درختوں پر۔ یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ اس میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، ہزاروں لاکھوں علماء شہید ہوئے، مسلمان عوام شہید ہوئی۔ ہم کیسے اس ملک کو چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ اور وطن کی مٹی سے محبت تو ہماری فطرت ہے،
ہماری فطرت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وطن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے محبت کرتے تھے. جب آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی آپ خون کے آنسو رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کعبۃ اللہ اے مکہ المکرمہ اگر میری قوم مجھے اپنے وطن سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا. یہ ہے وطن سے محبت. ہمارے نبی نے ہم کو وطن سے محبت سکھائی ہے. جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے, حزورہ نامی ایک پہاڑی ہے, وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, مکہ المکرمہ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک آہ دل سے نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے کتنا پیارا وطن ہے, کتنی محبوب جگہ ہے جو خدا کو بھی محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی اپنے وطن کو نہ چھوڑتا. یہ ہے وطن سے محبت. تو وطن سے محبت ہمارا جزو ایمانی ہے, ہمیں اسلام سکھاتا ہے. ہمارے نبی نے وطن سے محبت کرنا سکھائی. ہم کیسے وطن کو چھوڑ سکتے تھے؟ نہ ہم نے وطن کو اس وقت چھوڑا ہے نہ ہم آج چھوڑ سکتے ہیں. ہماری ایک تاریخ ہے, اس لیے ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنا چاہیے. آج لوگ 1857 جنگ آزادی کو بیان کرتے ہیں, حالانکہ یہ ناانصافی ہے تاریخ کے ساتھ. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے نعرہ بلند کیا ہے, نعرہ جہاد, نعرہ بغاوت اگر کسی نے بلند کیا تو مسلمانوں نے کیا ہے سب سے پہلے, اور کوئی نہیں تھا, وہ مسلمان تھے. وہ تھے 1757 کی بات ہے. 1857 تو بعد میں پیش آیا. 1757 میں جب یہ حال ہو گیا کہ انگریز جو تجارت کے لیے ملک ہندوستان آیا کرتے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے قبضہ کیا اور ریاستوں پر قبضہ کرتے گئے اور لوگوں کو اپنے ماتحت کرتے گئے. جب سراج الدولہ جو اس وقت 1799 میں جس کی حکومت تھی, بنگال, اڑیسہ, بہار میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی, نواب سراج الدولہ کی, اس نے علم بغاوت کھڑا کیا سب سے پہلے 1799 میں. اور بڑا ہوشیار اور بڑی تدبیر کرنے والا بادشاہ تھا نواب سراج الدولہ, اور بڑی اچھی تدبیر کی تھی اس نے. اگر اپنے غداری نہ کرتے تو یقیناً ایسی تدبیر تھی کہ سراج الدولہ کامیاب ہوتے اور فتح ان کو حاصل ہوتی. لیکن ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ غداری اپنے ہی لوگ کرتے ہیں. اس وقت بھی سراج الدولہ جو اس وقت 1757 میں انہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے, انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا تو اپنوں نے غداری کی اور سراج الدولہ جو ہے شکست کھا گئے. اور اس کے بعد سراج الدولہ کو برسر عام پھانسی دے دی گئی اپنوں کی غداری کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے علم بغاوت انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے کھڑا کیا ہے تو وہ سب سے پہلا مسلمان تھا. اور اس کے بعد ہم آ جائیں 1757 کی اس شکست کے بعد جو لوگ حساس تھے, مسلمان تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انگریز جو ابھی ریاستوں پر قابض ہو رہے ہیں ایک دن یہ آئے گا کہ یہ اپنی عیسائیت کو اور اپنے مذہب کو پورے ملک میں تھوپ کر رہیں گے یہ لوگ, اور ہمیں اپنا غلام بنا کر رہیں گے. ان لوگوں نے اسی وقت سے جو ہے انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور محنتیں شروع کی. 1799 آ گیا, محنت کرتے کرتے انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے 1799 آ گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا نواب ٹیپو سلطان کو, جن کے والد نواب حیدر علی بڑے شجاعت والے, بڑے بہادر تھے, بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے اور بڑا شوق رکھتے تھے وہ اس کا کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی, ہم حکومت پر قابض ہو گئے, ہم تخت پر بیٹھ گئے تو ہم جو ہے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یہ نواب حیدر علی کا خواب تھا اور یقیناً ایسا ہی ہوا. نواب حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن موت کا وقت مقرر تھا. نواب حیدر علی کو جانا پڑا, ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے ٹیپو سلطان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. ایسی حکومت تھی ٹیپو سلطان کی, یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی حکومت کو خداداد حکومت کہا جاتا تھا. خداداد حکومت یعنی اللہ کی طرف سے خاص گفٹ ہے یہ جو ان کو حکومت دی گئی ہے. بڑے عابد, تہجد گزار
وہ بڑے متقی پرہیزگار، اشراق پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، چاش پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے متقی پرہیزگار تھے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کی جو تصویر کتابوں کے اندر دکھائی جاتی ہے وہ حقیقی تصویر نہیں ہے، علماء نے اس تصویر سے انکار کیا ہے، یہ ان کی حقیقی تصویر نہیں ہے۔ وہ تو داڑھی تھی ان کے، وہ پرہیزگار متقی تھے، وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، انگریز ان کے نام سے چونکتے تھے، انگریزوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کے نام سے، انگریزوں کے دانت کھٹے کرا دیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 1799 کی بات ہے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلعے کے اندر ہیں اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھر اپنوں نے غداری دکھائی۔ میر صادق جو ان کا ایک خاص آدمی تھا، اس نے غداری کی، انگریزوں سے ساز باز کر لی اور اس کی مدد سے انگریز جو ہے فصیل کود کر قلعے کی، وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب کسی نے خبر دی کہ حضرت ٹیپو سلطان سے کو کہا کہ جناب انگریز ہمارے قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، خون دوڑ گیا ٹیپو سلطان کے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح لوگ غداری سمجھ گئے کہ میر صادق نے غداری کی ہے، کہ اگر اسی طرح لوگ غداری کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ کھانے کے لیے چاول کا دانہ نہیں ملے گا اور ایک پیاز کی گٹھلی نہیں ملے گی تمہاری نسلوں کو۔ یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں لی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور لڑے، بڑے مرد مجاہد کی طرح بڑی جانبازی کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے ٹیپو سلطان نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہزاروں انگریزوں کو، لاکھوں انگریزوں کو جہنم رسید کر دیا ہے اور پھر آخر میں شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن تک ان کی لاش پڑی رہی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے لاش کے پاس پہنچ جائے۔ 3 دن کے بعد ایک فوجی افسر ان کی لاش کے پاس گیا اور ان کی لاش پر کھڑا ہو کر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا، ہم سے ہندوستان کوئی نہیں چھین سکتا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستانی ہمارے غلام ہیں۔ یہ اس وقت کہ انہوں نے چین کی سانس لی، انگریز نے نواب ٹیپو سلطان کو شہید کر کے چین کی سانس لی، اور انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ہمارے راہ کا سب سے بڑا روڑا ختم ہو چکا ہے، ہمارا سب سے بڑا کانٹا اب جا چکا ہے، اب ہمیں کوئی بھی ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ٹیپو سلطان کی جان گئی، وہ شہید ہوئے، اس کے بعد بھی علماء کے اندر اور ہندوستان کی عوام کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہو گئی، نیا اثر ان کے اندر دکھنے لگا، نیا جذبہ پیدا ہو گیا، یعنی اور زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب تو ہمیں کسی حال میں بھی انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے اور ان کو اس ملک سے بھگانا ہے، چاہے کچھ بھی جان دینی پڑی۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد اور زیادہ جذبات ابھر آئے مسلمانوں کے۔ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دلی کے اندر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، رئیس المحدثین، محدث کبیر، فخر العلماء شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث دیا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب بڑھتے بڑھتے اب جو ہے دلی پر بھی قابض ہونے والے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ جاری کیا اس وقت انگریزوں کے خلاف۔ ان کا فتویٰ جاری کرنا تھا، پورے ملک کے اندر آگ کی طرح ان کا فتویٰ پھیل گیا اور جوق در جوق علماء جو ہے ان کے پاس آ کر ان پہ ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ لیکن پھر آخر یہ ہوا کہ جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سے سخت جو ہے تکلیفیں دی گئی، ان کو زہر دیا گیا جس کے اثر سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ یہ قربانی تیسری قربانی تھی جو مسلمانوں نے دی ہے۔ ابھی ہمارے اہل وطن کا یوگدان یہاں تک نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ 1803 کی بات ہے، اس کے بعد 1857 آیا ہے، یہ چوتھی جنگ ہے 1857۔ اس وقت جو ہے مغل خاندان جو ہے تقریباً دنیا کے اندر سے ختم ہو گیا۔ آخری مغل بادشاہ شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، آخری سپوت ہے۔ یہ بھی بہت نیک دل بادشاہ تھے اور بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، لیکن بہت ہی کمزور قسم کے تھے،
کمزوری ان کی یہ تھی کہ اب جو ہے ان کے ہاتھوں سے حکومت جا چکی تھی، مغل بادشاہوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور حکومت سمیٹ کر اب جو ہے وہ دلی میں آ چکی تھی، صرف دلی کے اندر۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی اٹیک کی انگریزوں نے، ان کے قلعے پر، اور بہادر شاہ ظفر کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ بہت انہوں نے کہا کہ ہم تو آخری بچے ہیں، اب تو دلی تو چھوڑ دو، ہمیں تو چھوڑ دو، یہ لال قلعہ تو چھوڑ دو، لیکن انگریزوں نے کسی کی نہیں سنی، یہاں تک کہ حملے کے ایک دن قبل آپ جو ہے ہمایوں کا جو مقبرہ آج بنا ہوا ہے وہاں پر روپوش ہو گئے، پھر کسی نے مخبری کی، آپ کو وہاں سے نکالا اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ رنگون بھیج دیا گیا، جلا وطن کر دیا، رنگون جو برما کے اندر ہے وہاں آپ کو جلا وطن کر دیا گیا، اپنے ملک سے باہر کر دیا گیا۔ بہت تکلیف ہوئی بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وطن چھوڑنے میں، اور کیوں نہ ہوتی وہ مغل بادشاہ جو برسوں سے عرصوں سے اس روئے زمین پر حکومت کرتے آئے تھے، اور جنہوں نے لال قلعہ بنوایا، اور جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی ہیں، اور اپنے خون پسینے سے اس ملک کو سنوارا ہے، سینچا ہے، اس ملک کی زینت مغل بادشاہ رہے ہیں، ان کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی جب ان کو اپنے وطن سے جلا وطن کیا جا رہا ہوگا، اور ان کو قید و بند کے اندر بڑی صعوبتوں کے اندر ان کو رکھا گیا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ مجھے جو موت آئے اپنے وطن کے اندر آنا چاہیے، وہ میرا وطن ہے، وہ میری مٹی ہے، لیکن ان کی اس آرزو کو انگریزوں نے پورا نہ ہونے دیا۔ بڑے شاعر تھے، انہوں نے قید خانے کے اندر غزل لکھی، اور غزل کیا تھی وہ ان کے دل کا ایک درد تھا۔ لکھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ بہت تمنا تھی ان کی، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ یعنی یہ فصل بہار تھا، موسم بہت اچھا تھا، لیکن اسی اچھے موسم میں میری قسمت میں قید لکھی تھی، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل ہے۔ غزل کیا تھی؟ وہ ان کے دل کا ایک درد تھا، ایک عکاسی تھی، ایک حقیقت پر مبنی ایک غزل تھی، جس کا شعر آخری شعر تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوئی یار میں۔ یعنی ہندوستان کے اندر مجھے دفن ہونے کے لیے میں 2 گز زمین بھی نہ مل سکی، کتنا بد نصیب ہوں میں۔ بہادر شاہ ظفر جب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، ان کے جوان 4 بیٹے، ان کے گردنیں کاٹ کے ان کے سر کو تھال کے اندر سجا کر اس پر کپڑا ڈھانک کر بہادر شاہ ظفر کے خدمت میں لایا جاتا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے لیے ناشتہ لایا گیا ہے، میرے لیے کھانا لایا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے ان ظالموں کا سلوک دیکھیے کہ جب اس کو کھولا گیا تو ان کے 4 بیٹوں کی گردنیں تھی۔ اس پر بھی بہادر شاہ ظفر روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تیمور کی اولاد کے سر اسی طرح سرخ رو ہو کر باپ کے سامنے آیا کرتے ہیں، سرخ رو ہو کر آئے ہیں میرے بیٹے۔ مجھے غم نہیں ہے اس بات کا کہ میرے بیٹوں کے سر میرے سامنے لائے گئے ہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے جانیں تو دے دی لیکن انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی۔ یہ تھے۔ آخرکار 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اور اسی قید و بند کے اندر ان کی وفات ہو گئی سخت بیماری کے بعد، اب ہمارے ہندوستان کے علماء اور مسلمانوں کے اندر اور زیادہ بیداری پیدا ہو گئی، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ہمیں محنت کرنا ہے اور عالمگیر تحریک چلانا ہے۔ تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، اور اس وقت جب دیکھا کہ جب 1857 کی جنگ کے بعد کتنے علماء تو شہید ہو گئے، جو بچے تھے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ جب علماء جیلوں سے واپس آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ 1857 کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کے بیٹے، ان کی اولادیں سڑکوں پر لاوارث پھر رہی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور انگریزوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ بڑے بڑے پادریوں کو بلا لیا ہندوستان کے اندر، جو ان کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے جھانسے میں پھنسا رہے ہیں۔
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کھانا مفت ہے، تمہارے لیے رہنا مفت ہے، تمہارے لیے تعلیم مفت ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. اور اس طرح جو ہے وہ انگریز مسلمان شہیدوں کے بچوں کو جو ہے مذہب تبدیل کرا رہے ہیں اور عیسائیت ان کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کے اندر لگ گئے ہیں. جب ہمارے علماء نے یہ منظر دیکھا تو سخت ان کو فکر ہوئی اور سب نے مل کر جو ہے یہ ارادہ کیا، منصوبہ بنایا کہ اب ہمیں کوئی اپنا بہت بڑا کوئی مدرسہ بنانا ہے جس کے اندر ان بچوں کو داخل کرنا ہے جو شہید ہو چکے ہیں. خاص طور سے ان بچوں کو لے کر آنا ہے اور ہمارا بھی یہی اعلان ہوگا، مفت تعلیم، مفت کھانا اور مفت رہائش، تاکہ وہ بچے یہاں رہیں اور ان کے پاس نہ جائیں. چنانچہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا علماء نے، اور ان بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہوئی وہ اس انداز سے کی کہ تمہارا مقصد صرف درس قرآن، درس حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا مقصد اپنے باپوں، اپنے آبا و اجداد اور اپنے پرکھوں کا بدلہ لینا ہے جو 1857 میں شہید ہوئے. اس طرح ان کو تیار کیا گیا، جس کے نتیجے میں جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اسی دارالعلوم سے پیدا ہوئے، جنہوں نے 1947 میں جو جنگ لڑی گئی وہ سارے سپوت، وہ سارے علماء وہ 1866 میں قائم کردہ دارالعلوم دیوبند کے تلامذہ تھے. اس طرح جو ہے وہاں سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے نکلے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال. پورے ملک کے اندر وہ تحریک چلی انگریزوں کے خلاف. جب ان کو معلوم ہوا انگریزوں کو کہ اس طرح کی تحریک چل رہی ہے، پھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا معلوم ہوا کہ اس تحریک کے اصل بانی شیخ الہند ہیں. ان کو جو ہے کالا پانی کے جو ہے قید خانے کے اندر ڈال دیا. 3 سال 9 دن تقریباً وہ قید خانے کے اندر رہے اور بڑی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے. اور ان کے ایک شاگرد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ جیل کے اندر رہے. اور 1920 کے اندر ان کی جیل سے رہائی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے 1919 میں جمعیت علماء ہند کا انعقاد ہوا. جمعیت علماء ہند مطلب پورے ہندوستان کے علماء کی جمعیت، پورے ہندوستان کے علماء کو جمع کیا گیا اور اس کی ایک جمعیت بنائی گئی. دارالعلوم دیوبند کے وہ سپوت جو 1866 سے اب تک فارغ ہوئے ہیں اور ان کو تیار کیا گیا ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹس سے اب آ گئے ہیں اور جمعیت علماء کا انعقاد ہوا ہے تاکہ ملک گیر اور عالمگیر محنت کی جائے، انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا جائے اور اب پرزور کوشش کی جائے اور یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی. اس کے لیے 1919 میں جمعیت علماء کا انعقاد ہوا اور 1 سال کے لیے ٹیمپریری انہی علماء میں سے ایک کو صدر بنایا کہ اب اگلے سال 1920 میں جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئیں گے تو وہ ہماری تحریک کے صدر ہوں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. 1920 کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کے صدر قرار دیے گئے اور انہوں نے جو ہے پہلا جو جلسہ اجلاس کیا اس کے اندر پرزور تقریر کی اور پورا طریقہ کار بتایا، سب کو تیار کیا، ابھارا. اس کے 9 دن کے بعد ہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے قائم مقام بنے. اور پھر یہ جنگ آزادی 1947 میں لڑی گئی ہے. ہاں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اب یہ سوچا کہ اب ہمیں یہ لڑائی لڑنا ہے اور فیصلہ کن لڑائی ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے وطن کے لوگوں کو اور برادران وطن کو بھی ساتھ لیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ والے، جن کی سب بات مانتے ہیں اور ان کا ایک اثر ہے، ان کا ایک مقام ہے، مہاتما گاندھی، ان کو بھی ساتھ لے لیا جائے. ان کو ساتھ لیا. پھر یقیناً وہ لوگ بھی سمجھدار قسم کے لوگ تھے، حساس قسم کے لوگ تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم غلامی کی زندگی گزارنے لگے ہیں، غلامی ہم پر طاری کر دی گئی ہے، برا سے برا سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مذہب ختم ہو چکا ہے، عیسائیت مذہب لاگو کر دیا گیا ہے. یہ سب وہ لوگ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے مسلمانوں کے ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا. اور اس کے بعد یہ ملک فتح ہوا ہے تو مہاتما گاندھی کا لقب ان کو جو دیا ہے وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے کہ یہ مہاتما گاندھی ہے.
یہ عظیم انسان ہے، ان کو عظیم انسان اور مہاتما گاندھی کا لقب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اس طرح مل جل کر سب نے جو ہے جنگ لڑی ہے، آزادی کی، تب جا کے 15 اگست 1947 کو ہمارے بزرگوں کا وہ خواب جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اور لاکھوں علماء شہید ہوئے اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں ہمارے ہندو بھائی شہید ہوئے، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہ کہا جائے کہ مہاتما گاندھی نے یا چند لوگوں نے ملک کو آزاد کیا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے میں جس طرح مہاتما گاندھی کا یوگدان رہا ہے اور ان کی معاونت رہی ہے، اسی طرح شیخ الہند کی بھی معاونت رہی ہے، اسی طرح شیخ الاسلام کی بھی معاونت ہے، اور اس سے پہلے ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو قائدین ہیں، اور ہمیشہ جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے قیادت کی ہے جنگ آزادی کی۔ قائد تو ہمیشہ مسلمان ہی رہے اس کے، پھر کیسے جو ہے آج ہم کو فراموش کیا جاتا ہے، ہماری تاریخ کو ہم سے بھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج کتنی ہی ہماری تاریخ کوئی ہم سے بھلا دے اور ہم نہیں پڑھتے، نا ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آج صرف میرا موضوع یہ ہے اور میں کہنا ہوں، میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم تاریخ کو نہیں پڑھتے، آج کوئی ہماری تاریخ میں چینجنگ کر دے، تبدیلی کر دے، ہمیں پتہ ہی نہیں ٹیپو سلطان کی داڑھی ہٹا دی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ٹیپو سلطان کی اصل شبیہ کیا تھی، اور کس طرح قربانیاں مسلمانوں نے کب سے دی ہیں، کب تک دی ہیں، کتنی دی ہیں، ہماری کتنا روشن ہمارا تابناک ماضی رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج سے یہ عہد کرو کہ ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہے، آج ہم نہیں پڑھتے۔ ابھی تو شاعر کہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل یعنی پھول، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ آج ہم ہی لوگ ناواقف ہیں اپنی تاریخ سے، اس لیے آج ہمیں عہد یہ کرنا ہے کہ ہمیں اگر اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہے اور اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور اس ملک کے اندر سینہ تان کے رہنا ہے، تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ورنہ ہم احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ اور جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، اس کو مٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو مٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اگر نہ سمجھے اے ہندوستان والوں تو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، ہماری داستان کو مٹا دیا جائے گا۔ ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں، پڑھیں، اور جس طرح انگریزوں کی غلامی سے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو آزاد کیا، ہمیں اسی طرح جو ہے ہندوستان کے اندر اب امن و امان سے رہنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ذہنی غلامی سے بھی نکل جائیں، اب جسمانی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ ملک سونپا ہے، ہم ذہنی غلامی سے بھی نکل جائیں۔ آج ہمیں انگریزی پڑھنے کی اجازت دی ہے، ہم انگریزی پڑھیں، انگریز بننے کی اجازت نہیں دی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک انگریز جنرل نے کہا تھا کہ شیخ الہند وہ آدمی ہے، اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی، انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ ہمارے دشمن رہے ہیں انگریز ہمیشہ سے، کتنے ہمارے آبا و اجداد پرکھوں کو انہوں نے جو ہے شہید کیا ہے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ آج ہم ان کے کلچر کو اپناتے ہیں، آج ہم ان کی ثقافت کو اپنانا اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں، اور بلکہ اگر ان کے کلچر کے مطابق ہماری زندگی، ہمارا لائف اسٹائل نہ ہو، ہماری شادی بیاہ تقریبات نہ ہو، تو ہم جو ہے تھوڑا سا وہ کمی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، ہماری شان میں کمی آ گئی۔ ہماری شان تو تبھی اونچی سمجھتے ہیں، ہماری ناک تو تبھی اونچی ہوتی ہے جب ہم جو ہے ان کے کلچر کے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیث بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اسی مشابہت سے بچنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، تو آج ہم ان کی مشابہت سے بچے، آج ہم ان کے کلچر کو اپنانے سے بچے۔ شادی بیاہ بھی سنت کے مطابق، رہن سہن بھی سنت کے مطابق، پوری زندگی ہم اپنے سنت کے مطابق گزاریں۔ اسی سنت اور شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو زندہ و جاوید کرنے کے لیے ہمارے علماء شہید ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں بھرم رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔